تو یہ حضرت مدنی کے بہت سے چیزیں جو ہیں. ایک اور واقعہ جو ہے کہ جب لال بہادر شاستری ہوم منسٹر ہوئے تو یہ آئے وہاں پر، سب آتے تھے، راجہ پرساد جی بھی آئے تھے، وہ بڑے اس سے آتے تھے ادب سے اور احترام سے، لیکن ان کے پیچھے باڈی گارڈ وغیرہ لال کپڑے پہنے ہوئے، یہ باندھے ہوئے اور ٹوپے لگائے ہوئے، اور پھر بھی ہوم منسٹر تھے اور اس وقت تک فسادات ہو رہے تھے. تو حضرت مدنی کے ہاں وہ آ کے جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں بیٹھ گئے، وہ زمین پہ بیٹھے تھے حضرت مدنی، اور ان کے یہاں بھی چٹائی تھی اور ذرا سا پول یا شرط بہتر تھا، ذرا سا مہمان کے بٹھانے کو گاؤں تک کیا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں تشریف لائیے آپ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں یہیں بیٹھوں گا. انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ چاہتے ہیں ہم بھی وہیں بیٹھے؟ نے کہا نہیں حضرت، آپ کا مقام ہے، میں تو انہیں جوتوں کی برکت سے تو میں جہاں ہوں آپ ہی کے جوتوں کی برکت سے ہوں. تو خیر پھر جب اصرار کیا تو آ کے بیٹھ گئے. پھر وہ بات چیت ہوئی تو پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہوم منسٹر ہیں اور فسادات ہو رہے ہیں اور خون بہہ رہا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم جہاد کا فتویٰ دے دیں؟ کہلیں حضرت آگ لگی ہوئی ہے، اس سے تو آگ نہیں بجھے گی، اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ اگر آپ بھی، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کریں تو ہم ایک ایک مل کے 11 ہو جائیں گے اور لوگ بھی ہمیں مل جائیں گے. لیکن اگر ہم ہی ہمت چھوڑ دیں تو آپ نے تو ساری زندگی لگائی ہے، قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں کہاں جائیں گی آپ کی؟ آپ نے جو دی ہیں، یہ نہیں کہا ہم نے دی ہیں قربانیاں، آپ نے جو کام کیا ہے، آزادی دلائی ہے. تو حضرت نے فرمایا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ بتائیے کیا کریں. سہارنپور اس وقت پورا مشرقی پنجاب تو چل رہا تھا اور جا رہے تھے، سہارنپور زد پہ تھا اور وہاں بھی سامان باندھے لوگ بیٹھے تھے کہ کب یہ ہنگامہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر وہ کوئی، میں نام بھول گیا ہوں ان کا، کوئی اس علاقے کے جو پہاڑی علاقہ ہے جو اب تو پڑا گیا تھا اترانچل، وہاں کے کوئی سول سرونٹ تھے جو بہت ہی کلیئر ہیڈڈ تھے. تو میں نے فرمایا کہ آپ ان کے سپورٹ کریں سہارنپور. تو انہوں نے وہیں آرڈر کیا. پھر وہ سہارنپور کے مجسٹریٹ ہو کے آئے اور پھر ہم قائم ہوا. تو یہ بھی بات ہے کہ مولانا عبدالرحمن اور ان بزرگوں نے جو کام کیا ہے اور جس انداز سے قربانیاں دی ہیں اور مسلمانوں کو جمانے کی کوشش کی کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو مسلمان اس طرح اکھڑتا اور خود پاکستان بھی برداشت نہ کر پاتا اس کو. تو اس میں ان کی لوگوں کی قربانیاں بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی اور کانگریس کی لیڈرشپ کا تدبر بھی ہے بہت بڑا، جنہوں نے. اب سردار پٹیل کے بارے میں یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ بھائی مشرقی پنجاب میں نہیں رہیں گے، بارڈر خطرہ ہے، دلی میں نہیں رہیں گے، یہ طے کیا تھا انہوں نے. لیکن پھر جب یہ فیصلہ ہو گیا دلی میں رہے تو قرول باغ، باڑہ ہندو راؤ، یہ سب جگہ سے مسلمان ختم ہو گئے تھے، نکل رہے تھے. وہاں پرانے قلعے کے اندر لوگ آ کے رہ رہے تھے اور پاکستان جا رہے تھے، ٹرین بھر کے جا رہے تھے، ہوائی جہاز سے جا رہے تھے. ایک عجیب اطلاع تھا. اس وقت شاید یہ جب فیصلہ کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے یا سردار پٹیل نے کہ یہ لوگ کوئی مسلمان نہیں رہے گا، تو پھر پنڈت جی آئے جمعیت علماء کے دفتر میں، اور وہاں انہوں نے، مولانا عبدالرحمن تھے، گلی قاسم جان میں دفتر تھا، مولانا محمد میاں، حکیم عبدالحمید صاحب اور مفتی عتیق الرحمان، مولانا احمد سعید صاحب، یہ کیا کہتے ہیں رضا محمود بیگ، یہ پوری جی پنڈت جی آئے اور خاص مقصد سے آئے. تو پنڈت جی نے کہا کہ دیکھیے اس وقت حالات اتنے خراب ہیں، ہم آپ کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں دے سکتے، اس لیے اس وقت آپ وقتی طور پر وہاں چلے جائیں پرانے قلعے میں، اور وہاں ہم آپ کا انتظام کریں گے، اور اگر حالات جو بہتر ہوتے ہیں تو پھر آپ یہاں لوٹ کے آئیے. مولانا عبدالرحمن کی اس وقت انہوں نے کہا کہ پنڈت جی ہم نے کیا، آزادی کی قیمت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر چھوڑ دیں، اور اگر ہم انگریز سے مقابلہ کر سکتے ہیں تو آپ کی حکومت سے بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں.
اور ہم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے سہارے اس ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی. ہم اپنی طاقت پر اور اللہ کے سہارے رہ رہے ہیں. ہم کہیں نہیں جائیں گے, یہیں رہیں گے. اگر ہم نے آپ پسینہ دیا ہے آزادی کے لیے تو ہم اب خون بھی دیں گے. اب پنڈت جی کا درد دیکھیے آپ, ڈانٹ سننے کے بعد کہنے لگے کہ مولانا مجھے بہت شرمندگی ہے, اگر آپ کا یہ جذبہ ہے تو میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہوں. پھر جا کے انہوں نے شاید پٹیل سے کہا ہوگا کہ وہ نہیں جا رہے ہیں اور میں, تو پھر پٹیل بھی سلجھا ہوا آدمی تھا, وہ مصلحت سمجھتا تھا. تو یہ پھر یہ علاقہ بلی ماران کا سارا اور جامع مسجد کا, چتلی قبر کا, دریا گنج کا جو علاقہ بچا ہے, اب تو خیر ہر جگہ الحمدللہ مسلمان پہنچ گئے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا تھا. مولانا احمد سعید صاحب چتلی قبر پہ تھے, اور ایک تھے شاہ کردار حسین صاحب جو درگاہ ہے وہاں کے دریا گنج کی, اس کے تھے. ان کے بارے میں تھا, وہ تو دروازہ کھول کے بیٹھے تھے کہ آؤ بھائی جس کو مارنا ہو. کوئی نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہارے سامنے نہیں. تو ان کی بھی عظیمت تھی اور ان کا بھی وہ تھی. اور جب مولانا عبد الرحمن کا انتقال ہوا تو میں وہیں تھا. پنڈت جواہر لال نہرو آئے, تقریباً 2 گھنٹہ بیٹھے رہے اور خاموشی سے ان کے یہ بھی جو ایک تو یہ جو نوعیت تھی نا نیشنلسٹ موومنٹ کے اندر, جو کام جنہوں نے کیا تھا, جیلوں میں ساتھ رہے تھے, تو وہ ساری کی ساری ان نسلوں تک یقیناً تھی. اور اب بھی اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہیں جو صلح پسند ہیں اور جو کیا کہتے ہیں اسی کو مل کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یوٹیوب چینل بھٹکل ٹی وی کے ناظرین دائیں طرف گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کرنا اور لائک کے بٹن پر کلک کر کے اسے پسند کرنا نہ بھولیں.